نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کے لیے صبح کے وقت سحری کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کھانے کے اندر بڑی برکت رکھی کہ اس وقت کا کھانا محض ایک لذت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک حکم اللہ رب العزت کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے کھائیں گے، تو اس میں اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین کہ اللہ رب العزت کی ذات اور فرشتے وہ سحری کرنے والوں کے لیے ان پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری کرنا ہے، کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ سحری نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر کہ مومن کی بہترین سحری وہ کھجور ہے، کہ جیسا کہ افطاری کے وقت کھجور کھانا یہ احادیث سے ثابت ہے، تو اسی طرح سحری کے اندر کھجور کھانا یہ بھی بڑی برکت کا باعث ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی آدمی نے سحری نہیں کی، اس کی آنکھ نہیں کھلی اور صبح نماز کے وقت جاگا ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو سحری کرنا اگرچہ فرض نہیں ہے، کھانے میں برکت تو ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تو اب صبح کے وقت اٹھا ہے تو نصف النہار جو شرعی ہے اس سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے سحری کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کے اندر برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔